بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم گائز. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. جی آج ہم کریں گے زینب 14 جز, ٹھیک ہے, جس میں سٹارٹ ہو رہی تھی سورہ الحجر, جس کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا. اس کے ٹاپکس جو 14th اور 15th پارٹ میں جاتے ہیں ہم اس کی بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے زینب وش آف دا ڈس بلیورس, یعنی جو ڈس بلیورز ہوتے ہیں نا وہ قیامت والے دن یا جب وہ ہیل میں ہوں گے نا تو اس دن وہ افسوس کریں گے, کیونکہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی بلیف ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کے ہیل سے ہیون میں ڈال دیں گے. تو اس دن یہ لوگ وش کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے, ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح کی وش کریں گے کہ ان کو نا یہ وش وہ کرتے کب ہیں کہ بیسیکلی جب ڈیتھ ان پہ آ چکی ہوتی ہے, لیکن اٹس ٹو لیٹ, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہے. اور پھر سیفٹی آف قرآن کا بتایا کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن کریں گے قیامت والے دن تک, ٹھیک ہے. اس بک کو جو ہے نا کچھ بھی اس میں چینج نہیں ہو سکتا. پھر اس میں آتا ہے وہی قصہ کریشن آف ہیومن, اور جو ابلیس نے انکار کر دیا تھا سجدے سے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے بنایا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سینڈ سے بنایا نا, اور کس طرح کی سینڈ سے بنایا یہ بھی بتایا کہ ہارڈ, بلیک اینڈ روٹن, ہمیں اس طرح کی مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے. اور پھر ابلیس نے جو ہے وہ سجدے سے انکار کر دیا, اور پھر اس کو بیسیکلی باہر نکال دیا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, اور شیطان نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دیا, ٹھیک ہے. اور شیطان نے کہا کہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, جو آپ کے نیک لوگ ہیں, جو پائس پیپل ہیں نا, ان کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن اور اس نے یہ وعدہ کیا شیطان نے کہ میں جو ہے نا لوگوں کو بہکاؤں گا قیامت والے دن تک, میں غلط چیز کی دعوت دیتا رہوں گا. اور اس میں کوئی کوشچن تھا نا؟ نہیں. اچھا, آگے زینب اس میں مینشن ہوتی ہیں 4 سٹوریز پروفٹس کی. پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے کہ ان کے پاس اینجلز آئے تھے ہیومن فارم میں, انسانوں کی فارم میں اینجلز آئے تھے, اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی تھی ایک بیٹے کی, ٹھیک ہے. اور یہی سیم اینجلز گئے تھے ایک اور پروفٹ کا ذکر ہے پروفٹ لوط علیہ السلام کے پاس, اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی. نکلنے کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان پہ عذاب آنے لگا تھا, اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نکل جائیں لیکن اپنی وائف کو چھوڑ دیں. وائف کو نہیں لے کے گئے تھے, نکل گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آنا تھا تو وہ نکل گئے, ٹھیک ہے. وہی جو میں نے بتایا تھا لوط علیہ السلام. وائف پہ کیوں آنا تھا؟ کیونکہ وائف بلیور نہیں تھی نا, وائف واز ناٹ اے بلیور. تو وہی جو لوط علیہ السلام پہ عذاب آیا تھا کہ اینجلز آئے اور انہوں نے ان کے لوگوں کو اٹھایا, اسکائی تک لے گئے, وہاں سے نیچے پھینکا, ٹھیک ہے, وہاں سے نیچے پھینکا جی, اور وہ مر گئے نا بندوں کو نا, جی. اچھا. پھر اس میں پروفٹ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی بھی اس پہ لوگوں پہ عذاب آیا تھا, کیونکہ بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے, وہ ناپ تول میں میجرمنٹس میں آنیسٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے, کم کر دیتے تھے. تو اور اس میں پھر ذکر ہے ایک اور جو جس پہ یہ نام ہے پیپل آف ہجر, ٹھیک ہے, جو جس کو پیپل آف سمود بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ میریکل دکھایا تھا نا, وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ شی کیمل یہاں سے پہاڑ کے اندر سے ماؤنٹین سے نکال کے دو. تو جب ان کو وہ نکال کے دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اٹ, انہوں نے شی کیمل کو مار دیا, دے کل دا شی کیمل, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ گیا. اور لاسٹ چیز زینب اس صورت کے اینڈ میں یہ کہ جو مکہ کے وہ ڈس بلیورز تھے نا, پولیتھس تھے, ان کا ذکر ہے. اور حضرت نے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تسلی دی ہے کہ اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں, جو یہ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ حمد کریں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی, وہ پہلے ہی مان گئے تھے؟ سب نہیں مانے تھے نا, کتنے لوگ تھے مکہ میں جو نہیں مانتے تھے, جو آئیڈلز کی ورشپ کرتے تھے. تو جب وہ مدینہ میں آئے تھے سب نے مان لی تھی اسلام کو, سب نے مان لیا تھا. جب مدینہ میں آئے تھے نا تو مدینہ کے لوگ بہت اچھے تھے, وہ بہت ویلکمنگ لوگ تھے, جو انصار تھے نا, تو انہوں نے جگہ دی. سب نے نہیں, کچھ ہوں گے اس میں بھی, دس از سم تھنگ ایون آئی نیڈ ٹو ریسرچ کہ سب نے ایگزیکٹلی, لیکن میجورٹی جو تھے وہ اچھے تھے. اور وہاں پہ آ کے انہوں نے بیسیکلی اسلام کی پریکٹس اسٹارٹ کی, کیونکہ مکہ کے لوگ تو بہت تنگ کر رہے تھے. تو جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی کوئی بات مان نہیں رہا, تو آپ تھوڑا پریشان ہو جائیں گے نا.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تسلی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں, آپ نمازیں پڑھتے رہیں, آپ عبادت کرتے رہیں آخری دم تک, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اب وہ جو ڈس بلیورز ہیں, وہ جو پالیٹسٹ ہیں, وہ ان کا اللہ تعالیٰ خود حساب کر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سورہ زینب اس میں ہے, اسی جز میں, وہ ہے سورہ النحل. نحل پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ ہنی بی کو. اس میں ہنی بی کا قصہ ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ قصہ ہے. اس میں بھی پہلے سٹارٹ توحید سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زمین اور آسمان میں نے بنائے, جانور جو ہیں, جو سارے اینیملز ہیں میں نے بنائے, سارا فوڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا, ساری چیزیں, یعنی کاؤنٹ لیس بلیسنگز ہیں, ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی اتنی بلیسنگز ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ ذکر آتا ہے وہی رسالت کا, میسج اللہ تعالیٰ کا. حضرت ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بلائیں اسلام کی طرف ود وزڈم. ٹھیک ہے, یعنی آپ حکمت سے لوگوں کو بلائیں, اور اگر کوئی پریشانی آئے تو بی پیشنٹ. یعنی حضرت ہم کو بھی یہ انسٹرکشنز دی. ٹھیک ہے, کہ پریشانی تو آئی تھی, ٹھیک ہے, راستے میں. پھر اس میں ہنی بی کی سٹوری ہے. ہنی بی, اللہ تعالیٰ نے ہنی بی کو بیسیکلی ایسا اسپیشل بنایا کہ اس کو جو ہے نا شہد بنانے کی ایبلٹی دے دی, ہنی جو ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ہنی میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے, ڈیزیزز کے لیے کیور رکھ دیا, شفا رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. کیا کوئی کوشچن؟ نہ. اچھا پھر اس میں I have one question. Yeah, sure, go ahead. If it is any disease, honey can cure it? Yes, honey can cure it. You have to have faith. As long as you have to have this strong faith that honey has such properties. Yeah. It can cure it. Allah Ta'ala ne Just like we have a stomach ache. Exactly. I think you're referring to the hadith, right? Yeah. وہ جو بندہ آیا تھا حضرت کے پاس. Exactly. Honey has strong capabilities. Yep. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ورس آتی ہے جس کو یونیفائڈ ورس کہتے ہیں. ورس نمبر 90 ہے وہ اس سورہ کی, سورہ نحل کی. اس میں 3 چیزیں کرنے کا کہا گیا اور 3 چیزوں سے بچنے کا کہا گیا. جو 3 چیزیں کرنے کا کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ آپ جسٹس کریں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے. اور سیکنڈ پہ کہا گیا کہ اچھا اخلاق, اچھا بیہیویئر ہر کسی کے ساتھ. اور تھرڈ پہ کہا گیا کہ جو رشتہ دار ہیں, جو ریلیٹیوز ہیں, ان کے ساتھ آپ کوپریٹ کریں. ٹھیک ہے, ان سے لڑیں نہ بلا وجہ, نہ ان سے کوپریٹ کریں. اور 3 تھنگس جس کو اوائڈ کرنے کا کہا گیا وہ ہیں برے کام. ٹھیک ہے, بری حرکتیں, گندے کام, ان سے آپ بچیں. ٹھیک ہے, اور یعنی جو شرم والی چیزیں. پھر سیکنڈ پہ ہے کہ آپ نے وہ برے اعمال بھی چھوڑنے ہیں. ٹھیک ہے, اور تھرڈ پہ ہے کہ آپ نے ظلم سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. ٹھیک ہے, کیونکہ اور یہ کہا کہ وہ بہت اوبیڈینٹ تھے تھرو آؤٹ ہز لائف. اللہ تعالیٰ کی ہر کمانڈ انہوں نے مانی. وہ شیطان سے, وہ بیسیکلی پولیتھزم سے دور رہے. یعنی ان کے دیکھو نا آئیڈلز ہوتے تھے ان کے گھر میں, لیکن وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی, صرف اللہ کی عبادت کی, اور اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار تھے. ہی واز ویری تھینکفل پرسن. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ یہی آپ چیزیں کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, فالو دا سیم فٹ اسٹیپس. پھر اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انویٹیشن کس طرح دینی ہے. ابھی وہ ذکر آیا تھا نا کہ ہم انوائٹ کرتے تھے اپنے لوگوں کو, کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. تو انویٹیشن آپ نے بہت حکمت سے دینی ہے, پولائٹلی دینی ہے, غصہ نہیں ہو جانا کسی کی بات پہ. اگر کوئی چیز کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے, آرگیومنٹ بہت خراب ہو جاتا ہے, تو پھر بہتر ہے کہ آپ اوائڈ کر لیں. آپ لڑیں مت کسی سے, آپ اوائڈ کر لیں, لیکن آپ نے بہت کام رہ کے انویٹیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے ایسے مینر میں اس سے آرگیو کرنا ہے جو بیسیکلی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہے تو بہت تسلی سے کرنی ہے, لڑنا نہیں ہے, فائٹ نہیں شروع کر دینی, غصہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بتائی. تو یہ تو تھے ہمارے ٹاپکس جو پارٹ 14 کے تھے. تو اینی کوسچنس؟ نو. چلو, تھینک یو سو مچ زینب, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. حیاک اللہ وعلیکم السلام.